ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یاروں، دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب دعا کا حال سنانے جا رہا ہوں جو انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مانگی ہے۔ چنانچہ غزوہ احد کے دن سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے سعد، آؤ ہم دونوں مل کر دعا مانگے، اور ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دعا مانگے اور دوسرا اس پر آمین کہے کہ اس طرح مانگی جانے والی دعائیں قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات ایک کونے میں تشریف لے گئے۔ پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ، کل جب لڑائی شروع ہو، احد کے میدان میں جنگ شروع ہو، تو میرا مقابلہ ایک بڑے بہادر سے کرانا، میرے مقابلے میں ایک سخت حملہ آور کو مقرر کرنا، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ سخت حملہ کروں، آخر وہ مجھے تیرے راستے میں اسے حملہ کر کے تیرے راستے میں قتل کر دوں، اس کو مردار کر دوں، اور پھر میں اس کی جو مال غنیمت ہے حاصل کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر آمین کہی۔ پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ، کل جب احد کے میدان میں لڑائی شروع ہو، میرا مقابلہ ایک سخت بہادر کے ساتھ کرانا، میں اس پر سخت حملہ کروں، وہ میرے اوپر سخت حملہ کرے، بالآخر وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے اور میرے ناک اور کان کو کاٹ دیا جائے۔ جب کل قیامت کے دن مجھے تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے، کھڑا کیا جائے، اور تو سوال کرے کہ عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ، تیرے راستے میں کاٹے گئے۔ پھر تو کہے گا کہ عبداللہ تو نے سچ کہا ہے کہ میرے راستے میں ہی تیرے ناک اور کان کاٹے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے ان دونوں حضرات نے احد کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، دونوں نے ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا کو ایسے ہی قبول فرما لیا جیسے انہوں نے دعائیں مانگی تھی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دعا سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بہتر تھی، کہ میں نے دیکھا جب اگلے دن جنگ شروع ہوئی اور شام کے وقت میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ احد کے میدان میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھمائی درخت کی، جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن جاتی ہے۔ بالآخر وہ 200 دینار میں بعد میں فروخت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جو تلوار کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، بغیر تلوار کے بھی لڑتے ہیں، اپنی جانیں تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔